موت بھی آئے تو میلاد مصطفیٰ سے ریٹائر ہو کرنا ہے، میلاد مصطفیٰ کرتے ہوئے۔ مولانا سیالوی نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی، کہا جب تک زندگی ہے آقا کے میلاد کا جھنڈا اٹھاتا رہا۔ تو یہ کچھ اس قسم کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ان کو میلاد کے جلوس میں لگ رہا تھا کہ میری زندگی کی اب آخری مراحل ہے۔ مولانا سیالوی بڑی محبت والی شخصیت تھے۔ آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ بندہ امریکہ میں رہے اور سادہ سا لباس محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بندہ بھی امریکہ میں رہتا ہے۔ اور میں تو وہاں دیکھ کر کے آیا ہوں، نیاز مندی کی کسی نے حد دیکھنی ہو تو وہ مولانا بشیر سیالوی صاحب نے دیکھے۔ اور ان کا جو ایک ماحول تھا، ان کی برادری ہے وہاں چودھری عبدالحمید صاحب، انہوں نے بھی وفات کی حد کی ہے۔ آج کے لیے میرا انہوں نے ٹکٹ ادھر کا نظام کرایا ہوا تھا کہ آپ ادھر رہے تھے ادھر میں، اب انہوں نے کہا کہ ادھر کی شرکت کریں اور کل 6:30 بجے پھر ٹیلی فون کے ذریعے اس جیل میں بھی آپ نے تقریر کرنی ہے۔ تو میں وہ ایک محبت کا رشتہ، وفا کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ باقی آپ بڑی لمبی چوڑی باتیں سن چکے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو رسول کرم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا 4 بندے جس کو کہہ دیں یہ بندہ اچھا ہے اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ 4 بندے کہہ دیں بندہ اچھا تھا اللہ اسے جنتی کر دیتا ہے۔ اور سب کے جو نبی کے صحابہ تھے وہ سرکار کو تقسیم کرتا دیتے تو جھولی پہنا دیتے۔ عرض کیا آقا اگر کسی کو 3 کہہ دیں سرکار نے فرمایا وہ بھی جنتی۔ عرض کیا آقا اگر کسی کو 2 کہہ دیں فرمایا وہ بھی جنتی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک کا پوچھا نہیں، پوچھ لیتے تو آقا یہ بھی عطا کر دیتے۔ اب میرے اس پر تبصرہ سنیے، 4 بندے کہہ دیں کہ بندہ نیک ہے خدا اسے جنتی کر دیتا ہے، 3 کہیں اللہ جنتی کر دیتا ہے، 2 کہیں اللہ جنتی کر دیتا ہے۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی میں نوٹ کرو، اگر 3، 4، 2 کہہ دیں بندہ نیک ہے خدا ان کی رد نہیں کرتا۔ اور اگر 400 بندہ بیٹھ کے درود و سلام پڑھ کے ختم پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو اللہ کیوں نہیں جنت نہیں کر دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ جتنے بندے ہیں یقیناً آپ تھکے ہوں گے، لیکن میں نے صبح جو آخری تقریر ختم کی ہے وہ 3:30 بجے، میں 4 بجے گھر پہنچا ہوں، 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد جاگتے ہوئے یہاں آیا ہوں، یہاں سے میرے بعد تقریر کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو تھکا ہوا ہوں، تو آپ کیوں تھکے ہوئے ہیں؟ کم از کم اللہ رسول کا نام سارے نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہ میں سیدھی سادھی بات کرنے لگا ہوں، پھول جھاڑنے نہیں لگا۔ اگر اللہ بندوں کی مانتا ہی نہیں تو بندوں کے کہنے میں جنت ہی کیوں کرتا ہے؟ بندے کہتے بندہ نیک ہے اللہ جنت ہی کر دیتا ہے، وجہ کیا؟ میں جسے بندے نیک کہے میں کیوں نہ جنت عطا کروں؟ اور جس کے لیے بندے بخشش کی دعا کریں۔ اور میں لعنت بھیجتا ہوں اس سوچ پر جو یہ کہے جو بندہ مر گیا اسے تو کوئی فائدہ دے نہیں سکتا۔ میں نے کہا فائدہ کوئی نہیں دے سکتا تو جنازہ کس لیے؟ جنازہ مرنے کے بعد پڑھتے ہیں یا مرنے سے پہلے؟ یہ آپ کے علاقے میں جیسے رواج ہو، اب آپ سوچنے لگے ہیں علامہ اقبال بن گیا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، جنازہ مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دعا جائز نہیں تو جنازہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ دعا واسطے حاضر میت کے بڑے کھلے لفظ میں بات کہہ رہا ہوں، جس کا جنازہ جائز ہے اس کے لیے دعا بھی جائز ہے۔ اور اگر دعا پڑھنے کے بعد کسی مردے کے بارے میں نہیں تو جنازہ بھی نہ پڑھو، تاکہ پتہ چلے ایسی ہستی مری ہے جو نہ جنازے کے قابل ہے نہ دعا کے قابل ہے۔ اور جن کا جنازہ پڑھا جاتا ہے ان کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ میں کوئی لمبے چوڑے فلسفے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑی سیدھی سادھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عاشق رسول کی زندگی کیا ہے اور ایک عاشق رسول کی موت کیا ہے؟ میں ہر کسی کی نہیں کہہ رہا، کچھ تو مقدر والے وہ ہیں جن کو زندگی کی ہر رات میں آقا کا دیدار ہوتا ہے، کچھ مقدر والے وہ ہیں جو آقا کی بارگاہ
پھر گزارش کچھ دیر پہلے آپ سارے چشتی تھے، کوئی چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، کوئی بھی ہو جو نبی کی عظمت میں بول سکتا ہے وہ اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ کا ثواب بھی حضرت کو ہی جائے گا. اگر کوئی پوچھے موت کیا ہے، حیات کیا ہے، بھائی سن لو، زندگی نبی کے انتظار کا نام ہے، موت مصطفیٰ کے دیدار کا نام ہے. سلام اس زندگی کو جو انتظار یار میں گزرے، اور سلام اس موت کو جو محمد کا دیدار کرا دے. یہاں علماء تشریف فرما ہے، علماء میں ایک مسئلہ چلا، مرنا بہتر ہے کہ جینا. اور یہ لکھنے والا بندہ کون ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. زندگی کی ہر رات میں آقا کا دیدار کرنے والا. اسی بات سے بولو. مسئلہ کیا چھڑا کہ جینا بہتر ہے یا مرنا؟ اب علماء کا جواب سنیے، میں اس طرح کہوں گا تاکہ آپ کے پلے پڑے. انہوں نے کہا نبی کا دیدار زندگی میں ہو تو جینا بہتر ہے، مر کے ہو تو مرنا بہتر ہے. میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر آقا کا دیدار زندگی میں ہو تو جینا بہتر ہے، اور مر کے ہو تو مرنا بہتر ہے. اب اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مسئلہ مرنے اور جینے کا نہیں، مسئلہ تو محمد کے دیدار کا ہے. آپ کوشش کریں جس کی زبان اور پیار سے کہیے، میں کیونکہ سر سے پاؤں تک چشتی ہوں، میرا تو ایمان بھی چشتی ہے، میں غریب نواز کے کوٹے کا مسلمان ہوں. میں برملا یہ جملہ کرنے کو پھر سنیے توجہ سے سنیے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اصل مسئلہ نبی کے دیدار کا ہے. اور میں آقا کے حسن پر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اور مجھے توقع ہے یہ جملہ عاشقوں کے قبرستان میں بھی کہا جائے تو قبریں بھی ڈالتے ہیں. پہلے وہ جملہ سنیے، وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جینے کا مقصد بھی آقا کی دین، مرنے کا مقصد بھی آقا کی دین. ارے کیا کہنا اس نبی کے حسن کا جس کی منہ دکھائی میں خدا مانا گیا. سارا کوئی سمجھتے ہو اگر جملہ سمجھ آیا تو بولو. میں تو انہیں کو اور گل دساں، نبی پاک دے حسن دی گل ہوئے بندہ خوش ہو جائے، جہنم دی جرات ہی نہیں کہ اکھ چوک کے دیکھ سکے. بڑی تکلیفیں کی جاتی ہیں کہ قبر بہت گندی ہوگی، قبر بہت گندی ہوگی، قبر میں بچھو ہوں گے، قبر میں سانپ ہوں گے، قبر میں کیڑے ہوں گے، قبر میں مکوڑے ہوں گے. میں نے کہا یہ اگر مجھے لاوارث کی قبر نہ بتا، قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے. ارے سن لو، جس قبر میں بچھو، سانپ، کیڑے اور مکوڑے ہوں گے وہ خطار کی قبر ہے، اور جس قبر میں محمد کے جوڑے ہوں گے وہ وفادار کی قبر ہے. نئے کپڑے پہنا، نہیں پانی نہیں چاہیے، آپ میری بات سنیں اور کچھ نہ کریں. ادھر سے کہ میری طرف نئے کپڑے پہنا، خوشبو لگاؤ، معطر کرو، محبت کرو، نہلاؤ. اب قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، اور میرے ساتھ بہت بڑی روحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر عبدالرحیم شاہ صاحب تشریف لائے، وہ تشریف فرما ہے. انہی کے پاس میں نے پاک پتر شریف جانا ہے. میں نے کہا شاہ جی آپ کی صحبت میں جب جاتے ہیں علامہ سیالوی کے لیے شاہ صاحب کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں. ادھر دیکھیے توجہ سے جو میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پھر توجہ سنیے. بھائی نئے کپڑے، خوشبو، معطر منبر کرنا، غسل دینا، یہ تیاری کرائی جاتی ہے. پوچھے مولوی سے کیوں؟ قبر میں جوتے پڑیں گے. میں نے کہا جوتے کھانے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ بڑے علاقے جوتیاں کھانے والے تیار ہونا ہے.
पहनाओ, खुशबू लगाओ, मुअत्तर और मुअम्बर करो। मेरी तरफ ध्यान देकर सुनिए। भाई मरने वाले ने जाना है मट्टी की कब्र में, इतना तैयारी क्यों है? मरने वाले ने जाना है कब्र में, तो नए कपड़े क्यों, खुशबू क्यों लगाई जा रही है? शरीयत ने कहा चुप कर, ये किसी गुस्ताख की मैयत नहीं, ये मोहम्मद के गुलाम की मैयत। माशाअल्लाह, जो बोल सकते हो तशरीफ फरमा है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं जो कुछ करना चाहूँ करता हूँ, लेकिन जब मोमिन की मौत का वक्त आता है अब होके मुतरद्दिद होता हूँ। मैं मौत देना चाहता हूँ, नबी का गुलाम मरना नहीं चाहता। मैं मोहम्मद के गुलाम को नाराज नहीं करना चाहता। अब इसको मैं आगे वजाहत के साथ बयान करूं, सुनिए। मालकुल मौत आ गया, मौलवी साहब तैयारी करो, कारी साहब तैयारी करो, हाफिज जी, हाजी साहब, नबी के गुलाम तैयारी करो। उसने कहा मैंने खुद मरना है, अभी मेरा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा ये करूंगा। फरिश्ता करता है या अल्लाह वो बंदा तो मरना ही चाहता। फिर मैं तुमने क्या कहा है? मैंने ये कहा कि तैयारी करो, मौत का वक्त आ गया। बताए और हुक्म क्या होता है फरिश्ते को? उसे पूरा प्रोग्राम बता। कौन मरता है? पूरा प्रोग्राम बता। जानना क्या? और मैं उसे कह मार के तो देख, तुझे मोहम्मद का दीदार होगा। मुस्तफा का दीदार कर। सुनिए, फरिश्ते ने कहा हज़रत जी तैयारी करो, कब्र जाका का दीदार उसी। अच्छा, मरने पे दीदार ज्यादा है तो आने में देर क्यों कर दी? जल्दी कर, मेरी रूह निकाल। मैं खालिस सुन्नी चिश्ती जुमला कह रहा हूँ, और जिनमें कुव्वत है वो उसी मोहब्बत से सुने और सुन करके फिर सुभान अल्लाह कहे। वो बंदा कहता है अच्छा, अगर मरने में नबी का दीदार चेहरा है, मैं जिंदगी की वेल दे के माही देखना चाहता हूँ। मैं ये जुमला फिर दोहरा रहा हूँ, शायद आपने जान हो। मैं जिंदगी की वेल दे के, मैं जिंदगी की वेल दे के। और आप जो मैं जुमला कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना आपकी किश्तियत कहाँ तक जाती है। अरे सुनो, ये मरना और जीना मैं कसम उठा के कह रहा हूँ, ये हुस्ने यार है कि लोग जीते हैं, और ये हुस्ने यार है कि लोग मरते हैं। इस जुमले पर चाहूंगा। मैंने नबी के हुस्न की बात की है, मुमकिन है किसी आम बंदे को समझ ना आए, लेकिन उलमा तो जानते हैं। मेरा ये जुमला सुनिए सुनिए और इसे दिल की तख्ती पे नोट भी करिए। सुनो, अरे हुस्ने यार है जो खुदा मनवा रहा है, और हुस्ने यार है जो सजदे करा रहा है। खुदा माना जा रहा है तो हुस्ने यार की वजह से। हुस्न की वजह करके मंडे हो, ऊंची आवाज में बोलो और प्यार नाल
کیا, حیات کو پیدا کیا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, آزمانے کے لیے. زندگی امتحان, موت امتحان. یا اللہ پیپر کیا ہے؟ فرمایا پیپر میرا یار. ماشاءاللہ جڑے آہستہ بولے وہ اللہ تمہیں ہور آہستہ بولے. حضور دی شان تے اونچی بولے اللہ تمہیں اونچا کر کے ہور اونچا بولے. میں بڑا تنگ ہے اس گل تے, میں کہنا جی میں وہابی ہاں, میں کہنا جی میں دیوبندی ہاں, میں کہنا جی میں سنی ہاں, میں کہنا جی میں شیعہ ہاں. میں پیار نال تمہیں گل دسن لگا, میں کہ بادشاہ سنی بھی ہے, وہابی بھی ہے, دیوبندی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, حضور دے بھی کچھ لگتے ہو. آپ کو نہیں سمجھ آئی, میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, حضور دے بھی کچھ لگتے ہو. پھر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کیسا امتی ہے وہ جو مولوی کی کہنے پر نبی کا نام نہ چومے. کیسا امتی ہے وہ جو مولوی کے کہنے پر نبی پر درود و سلام نہ پڑھے. کیسا امتی ہے وہ جو نبی پاک کی شان مولوی کے کہنے پر ترازو میں تولے. بڑا آہستہ آہستہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سیالوی صاحب قبر میں خود چونکہ مشورہ دے رہا ہوں, نبی کو عقیدوں کا پابند نہ کرو, عقیدوں کو نبی کا پابند کرو. اگر جملہ نہیں سمجھ آیا میں پھر دہرا دیتا ہوں, نبی کو عقیدوں کا پابند نہ کرو, عقیدوں کو نبی کا پابند کرو. وضاحت کر دوں, لعنت بھیجو اس عقیدے پر جو نبی سے بگڑنا چاہتے, نوکری کرے اس عقیدے کی جو محمد کا پروانہ کرتا.